والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جانا کھاں. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تو شان سب بڑیاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں. اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں نوجوانوں دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے
اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کا فہم، قرآن کی شفاعت عطا فرمائے۔ خالق کائنات، مالک کائنات رب ذوالجلال نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ کسی نبی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 10۔ غرضے کے کسی نبی کے کلام میں معجزہ، کسی نبی کے نام میں معجزہ، کسی نبی کی دعا میں معجزہ، کسی کی نگاہ میں معجزہ، کسی کے عصا میں معجزہ، کسی نبی کے ید بیضا میں معجزہ۔ انفرادی طور پہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو، رسولوں کو جو معجزات عطا فرمائے، ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ نے وہ سارے معجزات جمع فرما دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارا تو تنہا داری۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار، بے حساب، لا تعداد معجزے عطا فرمائے، بلکہ اللہ نے سراپا اپنے محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بولو، نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ کافر جب رسول پاک علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرتے کہ یہ کام کر دیں، وہ کام کر دیں، تو اللہ کے محبوب نے کبھی ان کو ٹائم لیمٹ نہیں دی کہ کل آ جانا میں کر دوں گا، پرسوں آ جانا میں کر دوں گا۔ یہ کبھی حضور علیہ السلام نے نہیں کہا۔ کیوں؟ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ رات کے وقت آئے، معجزہ ڈیمانڈ کیا، اللہ کے محبوب نے جو انہوں نے کہا کر دیا۔ وہ دن کے وقت آئے، صبح آئے، دوپہر آئے، شام آئے، جس وقت آئے انہوں نے ڈیمانڈ کی، جو مانگا، جو ڈیمانڈ کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ویسے ہی فرما دیا۔ مولا روم نے لکھا ہے کہ جب وہ ابو جہل آیا اور آ کے کہنے لگا تو خبرداری زراز آسمان گر رسولی چیز در دستم نے، ہاں اپنے انداز میں آپ نے لکھا ہے، کہنے لگا آپ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، ہمیں کیا خبر آسمانوں میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے؟ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ بند مٹھی حضور کے سامنے کر دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں، وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ کہنے لگا اگر وہ بتا دے تو کیا بات ہو جائے گی، کمال ہو جائے گی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی کا، ابو جہل کی بند مٹھی کنکریوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا، ہے شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا۔ تو حضور علیہ السلام سے جس نے جو مانگا، جو ڈیمانڈ کی، اللہ کے محبوب نے پوری کر دی۔ بولو حضور نے پوری کر دی۔ اچھا کافروں کا عقیدہ کیا تھا؟ کافروں کا نظریہ کیا تھا؟ آئے امام الانبیاء کے پاس اور آگے کہنے لگے یہ جو چاند چمک رہا ہے نا اس کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ سرکار نے ٹائم لیمٹ نہیں دی، کل آنا، پرسوں آنا، دیکھوں گا کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضور کو اللہ نے بے شمار بے حساب کمالات عطا فرمائے۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے۔ کافر آئے آ کے کہنے لگے یہ جو چاند چمک رہا ہے 2 ٹکڑے کر دیجئے، مان جائیں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام بھی شان پہ قربان جاؤں، آپ نے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دی کہ کل آ جانا، پرسوں آ جانا، پرسوں کر دوں گا یا چوتھ کر دوں گا۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام نے نہیں کہا، کیوں؟ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت اہل حق کا یہ عقیدہ ہے، جب انہوں نے ڈیمانڈ کی یہ چاند 2 ٹکڑے کر دیجئے، امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے کر دیا۔
اس سے یہ بھی کمال ثابت ہو گیا یہ میرے نبی کی انگلی کی پاور ہے. میں انگلی کا اشارہ کروں یہ پنکھا بھی نہیں چلتا, نہ بند ہوتا ہے, لائٹ بھی نہیں بند ہوتی, نہ لائٹ آن ہوتی ہے. میری انگلی کے اشارے میں اثر نہیں, آپ کی انگلی کے اشارے میں کوئی کمال نہیں, کوئی اثر نہیں. جتنا مرضی اشارہ کرتے رہیں کوئی ماننے کو تیار نہیں. لیکن جب یہی انگلی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے گئے, چاند و لخت کر دیتے گئے. امام الانبیاء کی انگلی میں جب اتنی پاور ہے, اندازہ کرو پنجے میں کتنی پاور ہوگی. پنجے میں پاور جب اتنی ہوگی تو بازو کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. جب امام الانبیاء کے بازو کی طاقت بے حساب ہے تو اندازہ کریے جسم مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزے انبیاء کو, معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, پر معجزہ بن کے آیا ہمارا. محبت کی آواز ہے, سارے پڑھ لیجئے. سب سے اولا آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کلام الامام امام الکلام کمال کر دی. کہتے ہیں میرے آقا کی شان ایسی بیان کر دی, بچے بچے کی زبان پہ یہ کلام ہے. کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا بھی سب سے اولا عالم, سب سے بالا عالم ہمارا. سبحان اللہ. چاند دو ٹکڑے ہو گئے, بولو چاند دو ٹکڑے ہو گئے. جو انہوں نے کہا وہ ہو گیا. اچھا بندہ ڈھیٹ ہو نا, ڈھیٹ بندہ ڈھیٹ ہو نا, مانتا نہیں تھا. بولو مانتا نہیں. وہ بھی ڈھیٹ تھے. یہ جو ڈھیٹ ہوتے ہیں نا یہ نہیں مانتے. سمجھانے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور بندہ آگے مخاطب جو ہے وہ ڈھیٹ ہو تو بندہ مانتا نہیں ہے. سرکار علیہ السلام نے کتنا شاندار معجزہ دکھایا, لیکن وہ کہنے لگے اتنا بڑا جادوگر کہ زمین پہ کیا, اس کا تو جادو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ اپنے محبوبوں کو کمال اور معجزات عطا فرماتا ہے. جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ ہوتا نہیں, اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل میں آتا. بعض لوگ کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آتا, عقل نہیں مانتا. تیری عقل ہے کتنی بھائی, تیری عقل کی حیثیت کیا ہے مصطفیٰ کے آگے. عقل میں آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ بھی آئے تب بھی ماننا ہے. بولو تب بھی ماننا ہے. اور یہ تو الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے, سنن ترمذی کی روایت ہے. سنن ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 2477 اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 6246. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی, نہ عبادت ہو رہی ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے اور پھر تلاوت بھی نہیں ہو رہی. میں بیٹھ گیا گزرگاہ پہ جہاں سے لوگ گزرتے تھے, اور میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے حضور علیہ السلام کا کوئی پیارا غلام اسے ابھی گزریں گے, ان سے مسئلہ پوچھوں گا, شاید وہ میرا مقصد جان جائیں اور مجھے کھانے کی دعوت دیں, میرا مطلب پورا ہو جائے. تو کہتے ہیں حضرت سیدنا جانشین رسول خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہتے ہیں فَسَأَلْتُهُ عَنْ آیَةٍ مِّن کتاب اللہ, تو میں نے ان سے ایک آیت کا مفہوم پوچھا. ما اسألہ الا لتستقبیانی او کما قال. کہتے ہیں مقصد تو میرا یہ تھا کہ جب میں پوچھوں گا تو یہ جواب بھی دیں گے اور مجھے کھانے کی دعوت بھی دیں گے, میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. لیکن کہتے ہیں میں نے ان سے آیت کے بارے میں پوچھا, انہوں نے جواب دیا فمر ولم یفعل,
اور دے کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بائے فَسَأَلْتُهُ عَنْ آیَةٍ مِّن کتاب اللہ، میں نے قرآن کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا، مَا أَسْأَلُ إِلَّا لِتَسْتَتْبِعَنِي، اور میرا مطلب تو یہ تھا کہ جب یہ آیت کا مفہوم بتائیں گے میرے چہرے کو دیکھیں گے پہچان جائیں گے یہ بھوکا ہے مجھے کھانے کی دعوت دیں گے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا حضرت عمر نے جواب دیا، اور جواب دیا کھانے کی دعوت نہیں دی، آرام سے گزر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا مقصد پورا نہ ہوا، میں پھر انتظار کرنے لگا کوئی اور آئے۔ تھوڑی دیر گزری، امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور سرکار نے کیا کیا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں فتبسم حین رآنی، اللہ کے نبی نے جب مجھے دیکھا سرکار مسکرانے لگ گئے۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب تو آپ نے بھی دیا، حضرت عمر فاروق نے بھی جواب دیا، لیکن جب امام الانبیاء قلب و نگاہ کے مرشد اول ہی آئے، سرکار نے دیکھا، دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے آگے تو حجاب ہے ہی کوئی نہیں، پردہ ہے ہی کوئی نہیں، آپ تو دلوں کی حالتیں بھی جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جان، کوئی خاموش نہ رہے، پڑھ دیجئے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے، حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو کہتے ہیں سرکار نے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگے، میں نے کوئی سوال نہیں کیا، سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس حضور نے اتنا ہی کہا چلا میرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضور سمجھ گئے، دیکھ گئے، پہچان گئے، جان گئے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہاں بیٹھا کیوں ہے، چلا میرے ساتھ۔ کہتے ہیں گھر گئے تو جا کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گھر والوں سے پوچھا ہے کچھ کھانے پینے کو، انہوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، سرکار علیہ السلام لے کے آئے، میں نے سوچا کام بن گیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ میں سوچنے لگا ایک پیالہ اور اصحاب صفہ اتنی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، لیکن اس وقت بعض روایات میں ہے کہ 70 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ تو میں بلانے بھی جا رہا ہوں، حضور کا حکم تھا، ٹالا تو جا نہیں سکتا تھا، بلانے بھی جا رہا ہوں، دل میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پیالہ 70 لوگ، کہتے ہیں میرا ایمان تھا کہ سب کو آئے گا، سب کو ملے گا، یہ بھی میرا ایمان تھا، یہ بھی یقین تھا کہ بھیجا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہے، کہتے ہیں میں سب کو بلا لایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سب کو بلا لایا اور میں نے امام الانبیاء علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، سارے حاضر خدمت ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا پیارے ابو ہریرہ پیالہ پکڑو، پلانا شروع کرو۔ کہتے ہیں میں نے سب کو پلایا، پلاتا بھی جا رہا ہوں، پیالے کو دیکھتا بھی جا رہا ہوں کہیں کم تو نہیں ہو گیا دودھ، لیکن کہتے ہیں سب پینے لگے۔ وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، سب نے پیالہ پی لیا، لیکن پیالہ ویسے کا ویسے، دودھ ویسے کا ویسے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے ابو ہریرہ اب تم پیو، کہتے ہیں فشربتو، پھر میں نے پیا۔ سرکار نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ سرکار نے جب کہا اور پیو، میں نے کہا ما اجد لہ مسلکا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم اب تو جگہ ہی باقی نہیں رہی، اب تو جگہ ہی باقی نہیں رہی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کہتے ہیں، بلکہ حدیث مکمل کر لوں، حضور علیہ السلام نے پھر پیالہ پکڑا، اللہ کا
نام لیا سرکار پی گئے, ختم کر دیا سرکار نے پیالہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. سبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا. اعلیٰ حضرت کا کلام قدرے مشکل ہوتا ہے, بڑا بامانہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. 70 لوگوں نے پیا. بولو کتنے لوگوں نے؟ اچھا, ایک تو یہ ثابت ہوا کہ ایک پیالہ سب کو کافی ہو گیا. بولو ایک پیالہ, یہ حضور کا معجزہ ہے. اور دوسری یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ 70 اپنے غلاموں کا جھوٹا میرے نبی نے تناول فرما لیا. سرکار نے نوش فرما لیا, بلکہ نوش فرمایا, پی لیا. 70 اپنے غلاموں کا, جسے ہم جھوٹا کہتے ہیں نا, ماں کا جھوٹا کوئی کھانے کو تیار نہیں, پیو والد کا جھوٹا کوئی کھانے کو پینے کو تیار نہیں. جاؤ گلاس دھو گے لاؤ, گلاس دھونا بڑی اچھی بات ہے, لیکن میرے آقا نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک مرید تھا, کوڑ کا اسے مرض تھا. آپ نے اسے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا لیا, تھوڑا سا کھانا کھایا اور بقیہ آپ نے اس کو دیا. فرمایا کہتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے, ذرا کھاؤ میرا بچا ہوا کھانا, میں دیکھوں ہم مومن ہیں کہ نہیں. اس نے کھایا, اللہ نے شفا عطا فرمایا. حدیبیہ کا مقام ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے, یہ ذرا سنیے, بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3383. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں پانی ختم ہونے لگا, ایک برتن حضور نے پانی والا منگوایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پانی ختم ہونے لگا, ایک برتن سرکار نے منگوایا اور حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس پانی کے اندر رکھا. صحابی کہتے ہیں برتن کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک رکھا, فجعل الماء يفور من بین اصابعه كامثال العیون. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب اپنا دست مبارک اس پانی کے اندر رکھا, چشموں کی طرح سرکار کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. برتن لے آؤ, صحابہ برتن لے آئے, پانی بھر بھر کے لے کے جانے لگے. جب پانی بھر بھر کے لے کے جانے لگے, پانی اپنے جانوروں کو پلانے لگے, خود بھی پیا, جانوروں کو بھی پلایا. جب سارے لے گئے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار نے ہاتھ باہر نکالا, پانی ختم. امام الانبیاء کے صحابی جابر سے لوگوں نے پوچھا پیارے جابر یہ بتاؤ تمہاری تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر کہتے ہیں کننا 15 میہ, کہتے ہیں ہماری تعداد تھی 1500. لیکن صحابی کا مزاج دیکھیے, صحابی کا نظریہ عقیدہ دیکھیے, صحابی تول تول کے نہیں, نبی کی شان دل کھول کے بیان کرنے کے قائل تھے. اس نے پوچھا تعداد کتنی؟ آپ نے بتایا 1500. بات پوری ہو گئی, لیکن صحابی کا جی نہیں بھرا. صحابی کہنے لگے لو کننا مئات الف لکفانا, وہ پوچھنے والے اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے پانی سب کو مل جاتا. اگر ہمیں 1 لاکھ بھی ہوتے پانی سب کو مل جاتا. جو صحابہ کا مزاج الحمدللہ وہی ہمارا مزاج, وہ بھی تول تول کے نہیں دل کھول کے بیان کرتے تھے, اور ہم بھی تول تول کے نہیں, ہم بھی سرکار کی شان گج وج کے اور دل کھول کے بیان کرتے ہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے کوئی نہیں کنوں کا, تیرے جے
بھی ہو گیا تیرے جیا پڑھیے محبت سے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی آرام فرما رہے تھے حضور سرکار ماں بے خواب تھا اور حضور کا آرام کرنا بھی بے مثال تھا ہماری طرح نہیں تھا ہم سوتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں ہمارا دل بھی سو جاتا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی سویا بندہ جو ہے وہ آدھا مردے کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اللہ کے محبوب کا سونا بھی بے مثال تھا سرکار مدینہ آرام کر رہے تھے اٹھے اور اٹھ کے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ کے پیارے پیارے خراٹوں کی آواز تک میں نے سنی ہے اور آپ نے اٹھ کے نماز شروع کر دیا وضو بھی نہیں کیا سرکار نے فرمایا کیوں کیا ہوا جی آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ جب بندہ ٹیک لگا کے سو جائے تو وضو کر لے دوبارہ اور آپ نے کیا ہی نہیں ہے فرمایا وہ مسئلہ امت کا بتایا تھا آئینا یا تنامانی ولا ینام قلبی او کما قال فرمایا میری تو آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے سرکار مدینہ آرام کر رہے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک درخت جڑوں سے نکلا اور جڑوں پہ چلتا چلتا امام الانبیاء کے آ کے اوپر جھکا پھر واپس چلا گیا جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے میں نے عرض کی کملی والے محبوب آج میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا سرکار نے پوچھا کیا دیکھا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ درخت اپنی جڑوں سے نکلا آپ پہ جھکا پھر واپس جا کے اسی جگہ گڑ گیا اللہ کے محبوب نے اس کی وجہ بیان کی اے میرے صحابی یہ درخت اللہ سے عرض کرنے لگا مولا میرا دل کرتا ہے تیرے محبوب کو سلام کر کے آؤں اللہ نے اسے توفیق دی ہے جڑوں سے نکلا چلتا چلتا آیا جھکا پھر وہاں پہ جا کے گڑ گیا پتہ یہ چلا درخت بھی سلام کرتے ہیں درختوں کو بھی پتہ گیا یہ امام الانبیاء گئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ترمذی میں موجود ہے کہتے ہیں جب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی وادیوں میں نکلتا تھا کہتے ہیں ایک وہ جگہ جہاں پہ ایک پتھر تھا جب امام الانبیاء کو دیکھتا پتھر پڑتا السلام علیکہ یا رسول اللہ اچھا پتھر پڑتا السلام علیکہ اونچا کہیے السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کہ پتھر مشرک ہو گیا پتھر بدعتی ہو گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے پتھر پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا سرکار نے بھی نہیں کہا کہ مجھے یا رسول اللہ نہ کہو مولا علی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا سنی بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے وہ بھی پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم رکھے تو اب ایک مسئلہ آپ اس دوران سماعت